الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ ہمالیہ کی طرح کھڑا تھا جنگ کر پوری قوت سے، وہ اکیلا تھا مگر ایک لشکر جیسا لگتا تھا۔ جناب صدر محفل، علماء کرام اور میرے ہم مکتب ہم سفر سپاہی صحابہ کی جیالوں اور گلشن صدیق کے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بلا تمہید آپ کا وقت ضائع کیے بغیر اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں کتابوں میں ایک بات پڑھنے کو ملتی ہے، آپ نے کئی بار خطیبوں سے ادیبوں سے واعظوں سے سنی ہوگی کہ آج سے 1400 سال قبل مدینہ منورہ کی پاکیزہ اور مقدس بستی میں ایک شخص کسی کے سامنے جھولی پھیلا کر کھڑا ہے، بڑی منت سے بڑی لجاجت سے عرض کر رہا ہے کہ میں سودا کرنا چاہتا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں مجھ سے سودا کر لیں۔ جو شخص اس کا مخاطب ہے وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ آپ مجھ سے کس چیز کا سودا کرنا چاہتے ہیں؟ دکان کا، مکان کا، زمین کا، سامان کا؟ لیکن مخاطب نے بس جستا جواب دیا کہ یہ گھاٹے اور خسارے کا سودا ہے، میں کرنا نہیں چاہتا۔ وہاں پر موجود کچھ معزز لوگوں نے حیران ہو کر کہا کہ انہیں بازار میں دیکھا ایک دوسرے سے ملتے ہوئے یوں نظر آئے جیسے رحماء بینہم کی عملی مثال پیش کر رہے ہیں، لیکن یہاں منت کی گئی، جھولی کھلائی گئی، عرض کی گئی، لیکن جواب یوں دیا جیسے جانتے بھی نہ ہو، پہچانتے بھی نہ ہو اور شناسا بھی نہ ہو۔ تو ایک تجسس سا پیدا ہوا تو کسی نے سوال کیا کہ محترم آپ نے جیسے جواب دیا اس سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ انہیں جانتے پہچانتے نہیں ہیں، لیکن اس نے جواب دیا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں انہیں جتنا جانتا ہوں اتنا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ تو سائل نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو جواب دیا میں یوں جانتا ہوں کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے پشت پر سبھی مجھے مرید مصطفیٰ نظر آتے ہیں اور یہ اکیلا انہیں اتنا شخص مجھے مراد مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ سامعین گرامی، یہ اتنی بڑی اہمیت کا حامل شخص ہے کہ زمین پر کھڑے ہو کر رائے دیتا ہے تو عرش برین سے قرآن اترتا ہے۔ سائل نے کہا آپ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور ان کی شخصیت سے واقف بھی ہیں، لیکن سودا کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اتنا بڑا سودا، اتنی بڑی آفر کہ عمر بھر کی نیکیاں دینا چاہتے ہیں اور ایک رات کی نیکی دینا چاہتے ہیں، اس کی نیکیاں بھی اتنی وزنی ہیں کہ اگر یہ طواف کر کے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں تو ان کی خواہش قرآن پڑھ کر اترتی ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو میں نے نیکیوں میں نظر دلائی، مجھے لگا کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے تنہا کعبے کا طواف کیا ہوگا، اس نے تنہا کعبے کا طواف کیا ہوگا، لیکن جواب ملا وہ کعبے کا طواف نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن مجید کی تلاوت کی ہوگی، جواب ملا قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر بتاؤ آخر یہ کون سی نیکی ہے کہ اتنی منت اور اتنی لجاجت سے اور ریکویسٹ کی جا رہی ہے؟ تو اس نے کہا اس محترم شخصیت نے اکیلے رات کو تنہا کملی والے کا دیدار کیا ہے۔ سامعین ذی وقار، ایک دیدار ابو بکر نے کیا ہے، ایک دیدار قرآن نے کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کس کا دیدار اچھا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک وقت آیا، قرآن کہتا ہے کہ ایک وقت آیا کہ محبوب کو اپنے پرائے سب ڈھونڈ رہے تھے لیکن محبوب کسی کو نہیں مل رہے تھے، اپنے بھی ڈھونڈنے کی تلاش میں تھے اور دشمن بھی ڈھونڈنے کی تلاش میں تھا لیکن محبوب نہیں مل رہے تھے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ سب سے
پروانے کو شمع کو پھول بول قبول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول تھا.